أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادارو، فجر کی اذان سے لے کر اب تک علی کی بیٹیاں کئی دفعہ اجڑی ہیں. اے سرزمین کربلا، معلوم ہے کیا ہو گیا. عاشور کے دن کٹ گیا پردیس میں کس کا گلا. کس کی کمائی لٹ گئی مولا حسین ابن علی. اور مجروح دن ڈھلنے لگا. عزادارو، مجروح دن ڈھلنے لگا، ہر سو اندھیرا چھا گیا. سنسان جنگل اور وہ سہمی ہوئی سی ایک صدا، بابا میں تنہا رہ گئی مولا حسین ابن علی. عزادارو، تنہا رہ گئی علی کی بیٹیاں، کوئی بچانے والا نہ رہا. ظالموں نے خیمے میں آگ لگائی. عزادارو، جو مقتل میں روایات میں ملتا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں، یقیناً تھک جانا بشریت کا شیوا ہے. بی بی سے اس وقت مانگا کرو جب تھک جاؤ، آنکھوں میں آنسو نہ آئے. شہزادی سے طلب کیا کرو، بی بی ایسے آنسو عطا فرما جو تیرے رومال کی زینت بن جائیں. عزادارو، خیموں میں آگ لگی، شہزادیاں خیموں کے اندر ہیں. جب ایک خیمہ جلتا ہے، بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں. عزادارو، دوسرا خیمہ جل جاتا ہے، بیبیاں تیسرے خیمے میں جل جاتی ہیں. میرے سر پہ قرآن رکھو، روایات میں لکھا ہے کہ جب آخری خیمہ بچ گیا اور اس خیمے کے بعد کوئی خیمہ باقی نہ رہا، علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد اب وقت کے امام آپ ہیں، حکم دیجئے جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر آئیں. عزادارو، مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے. سجاد ہماری ردائیں تو لٹ گئی ہیں. کہا پھوپھی اماں کربلا کی خاک کو اپنی ردائیں بنا لیجئے. عزادارو، اب بیبیوں نے کربلا کی خاک کو اپنے سروں پہ ڈالا. عزادارو، بیبیاں باہر آئیں، مگر جس خیمے میں سید سجاد ہیں، بیبی بار بار اس خیمے میں جاتی ہیں اور پلٹ کر آتی ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیبی ہے جو بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے، واپس پلٹ آتی ہے. میں نے پوچھا ہے بی بی کون سی ایسی قیمتی شے ہے جو خیمے میں رہ گئی جو تیری روح سے افضل ہے؟ بی بی فرماتی ہے اور کوئی نہیں، میرے حسین کی آخری نشانی رہ گئی ہے. عزادارو، بی بی تھوڑی دیر میں نظر کیا آیا، بی بی سجاد کو اپنی پشت پر جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکال لائی. عزادارو، حسین کے لاشے کی طرف دیکھ کے کہا بھائیا آپ نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا تھا، میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہے. عزادارو، قیامت کا سما ہے. میری بیوی نے تمام سہمے ہوئے بچوں کو ایک مرتبہ ڈھونڈنا شروع کیا. بہن ام کلثوم سے کہا آپ اس سمت میں چلی جائیے، میں اس سمت میں جاتی ہوں. اور دیکھو ام کلثوم آواز دیتی ہوئی جانا. عزادارو، بیوی نے فرمایا سکینہ کہیں مل نہیں رہی. عزادارو، بیوی ام کلثوم کہتی ہیں سکینہ اگر پھوپھی کی آواز سنو تو جواب دینا. عزادارو، شہزادی آواز دیتی ہوئی اب جو حسین کے جسد کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ اس تیروں بھرے سینے پر جگہ بنا کر ایک معصوم بچی سینے سے لپٹی ہوئی ہے. کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن آہستہ بول، میں نے سکینہ کو ابھی سلایا ہے. عزادارو، سکینہ کو اسی حالت میں اٹھا کر بی بی ٹیلے کے پاس لے آئی. عزادارو،
शहजादी ज़ैनब भी कुछ बच्चों को ढूंढने के लिए निकली। बीबी क्या देखती हैं, दो मुस्लिम के मासूम हैं, एक दूसरे के गले में बाहें डालकर बैठे हुए हैं। बीबी ने जो उनको अलग किया, कयामत का मंजर नजर आया। दोनों मासूमों के सीनों पर घोड़े की टापों के निशान। अजरुकुम इलल्लाह, अज़ादारों गरीबों की रात है। इस रात को शाम गरीबा इसलिए कहते हैं, गरीब अरबी में कहते हैं बेवतन को। अज़ादारों अली की बेटियों से बड़ा बेवतन कौन होगा, जिनका परदेश में सब कुछ उजड़ गया, न बाप बचा, न भाई बचे, न बेटे बचे, न गुलाम बचे। अरे बच्चों की निशानी झूला तक भी जल गया। अज़ादारों तमाम बीबियाँ करबला के मैदान में आलम गुर्बत में बैठी हुई हैं। अज़ादारों वो बच्चे जो अब्बास के पहरे में सोने के आदी हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही। अज़ादारों शहजादी ने एक मर्तबा जले हुए खैमे की एक लकड़ी को लिया, अज़ादारों उसमें आग को रोशन किया। मेरी बीबी ने अब्बास के लहजे में कहा अल हाफिज़ो वल हफीज़। अज़ादारों एक मर्तबा बच्चों ने समझा अबुल फज़ल अब्बास पहरा दे रहे हैं। अज़ादारों इधर बीबी की अल हफीज़ की ज़ोए ख़त्म नहीं हुई थी, या नजफ से एक सवार आता दिखाई दिया। मैं रिवायती खतीबों की तरह नहीं पढ़ूंगा कि बीबी पहचान न सकी। इधर मौला ने नजफ छोड़ा, इधर वलायत की खुशबू मशाम में आई। बीबी ने कहा बीबियो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ, मेरा बाबा अली आ रहा, मेरा बाबा अली आ रहा है। अज़ादारों अब जो अली करीब आए, हर बीबी मौला के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई। किसी ने लजाम फरस में हाथ डाला, किसी ने रकाबों को बोसा दिया, किसी ने हाथों का बोसा दिया। हर बीबी अली का तवाफ भी कर रही है और कह रही है मौला आपको अली अकबर का पुरसा पेश करते हैं, मौला कासिम का पुरसा, कोई कहती है अब्बास का पुरसा, कोई कहती है अली असगर का पुरसा। अज़ादारों एक 4 साला मासूमा जिसे मेरी बीबी ने अभी थोड़ी देर पहले सुलाया था, यकीनन इसे भी दादा की खुशबू आई। मेरी बीबी दूर से खड़ी देख रही है। अचानक मेरी बीबी ने अमीर अल मोमिनीन को देख के कहा अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अज़ादारों मौला ने सलाम सुना, ज़ीन पे बैठा न गया, अली तड़प के उतरे, सकीना को गोद में लेके कहा सकीना मैं तो तेरा दादा हूँ, मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम क्यों किया। बीबी फरमाती है दादा मुझे आपकी इतनी मारिफत है कि आपकी शिकायत कुफ्र है, मगर मेरा एक सवाल ज़रूर है। कहा सकीना सवाल करो। कहा बाबा, कहा दादा, जब शिमर मेरे बाबा के गुलू पे खंजर चला रहा था, मैंने नजफ की तरफ मुँह करके आवाज़ दी थी अरे दादा मेरे बाबा को बचाओ, लेकिन वो क्या राज है कि आप उस वक्त जाहिर ना हुए मगर अब जाहिर हुए। अज़ादारों मौला अली ने रोते हुए कपड़ा अपनी गर्दन से हटाया। मौला ने फरमाया सकीना देख अपने दादा के गले पर निशान, हुसैन अकेला ज़िबा नहीं हुआ, जब जालिम खंजर चला रहा था तेरे बाबा की गर्दन पर मेरी गर्दन थी, मेरी गर्दन पे नाना की गर्दन थी, नाना की गर्दन पर फातिमा ज़हरा के हाथ थे। अज़ादारों एक मर्तबा रसूल खुदा आगे बढ़े, रूह रसूल मौजूद है, रूह बतूल मौजूद है। बीबी ने अपनी कलाइयाँ दिखाई, रसूल ने गला दिखाया, कहा सकीना तेरा बाबा ज़िबा नहीं हुआ, मैं रसूल ज़िबा होता रहा, तेरी दादी के हाथों पर खंजर चलते रहे मगर वो उसने कलाइयाँ न हटाई। अज़ादारों शहजादी ने सुना मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अज़ादारों मेरे मौला ने पहरा दिया, बच्चे मासूम सोए। अज़ादारों मुख्तार के दरबार में एक लईन को गिरफ्तार करके लाया गया। इस लईन का नाम है मालिक इब्न यसार। अज़ादारों ये लईन से जब पूछा गया तूने करबला में कौन कौन से जुल्म किए हैं, ये लईन कहता है हमने करबला में एक बहुत बड़ा जुल्म किया है अमीर। कहता है कौन सा जुल्म।
کہا ہم نے خاص قسم کے گھوڑوں کے سموں میں خاص قسم کے نال لگوائے جو نال لاشوں کو پامال کرنے کے کام آتے ہیں۔ جناب مختار کہتے ہیں پھر کیا کیا تم نے؟ اس نے ایک شعر پڑھا، وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدرا بعد الظہر بکل یعبوب شدید العصر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ایسے پامال کیا جیسے آٹے کو چکی میں پیسا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار و کربلا میں کچھ ظلم ایسے ہوئے ہیں، تاریخ آج تک رو رہی ہے، چشم فلک آج تک رو رہا ہے۔ دو کے دو مصائب ختم کر دی میں نے مجلس۔ عزادارو پہلی مصیبت یہ ہے، مولا امام حسین کے روضے پر مولا کے خدام ہیں جن کا نام ہے اصغر، جتنے بھی زائرین آتے تھے خدا آہستہ ہوا تم دم لے لو، فجر سے لے کر اب تک یک مسلسل حسین کا پرسہ دے رہے ہو۔ عزادارو سننا غور سے یہ بات، خدا کی قسم بستر پر کروٹوں میں یہ بات رلائے گی۔ عزادارو مولا کا خدام ہے، نام اصغر ہے۔ وہ کہتا ہے مولا کے پاس جب بھی زائرین آتے ہیں، زائرین آ کے سوال کرتے اے اصغر ہمیں یہ بتاؤ مولا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ عزادارو سوال کرنے والے سوال کرتے، یہ حسین کی ذریعے میں علی اکبر کا مقام تو ہے لیکن شہزادے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ جب بھی کوئی یہ سوال کرتا ابراہیم گھر آتے، روتے رہتے، روتے روتے سو جاتے۔ عزادارو ایک دن اسی طرح زائرین آئے، ان میں سے ایک نے سوال کر دیا علی اصغر کی تربت کہاں ہے؟ عزادارو یہ گھر میں آئے، روتے روتے سو گئے۔ عالم خواب میں حسین تشریف لائے، ایسے عالم میں جس عالم میں قتل ہوئے تھے، بدن پہ تیر لگے ہوئے ہیں، زخمی حالت میں حسین ہیں۔ ایک مرتبہ اصغر نے پوچھا مولا ہندوستان سے کچھ زائر آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے ہر ایک کی قبر مل جاتی ہے، رباب کے لال کی قبر نہیں ملتی۔ عزادارو مولا نے کہا اصغر اب اگر کوئی پوچھے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے، ان سے کہنا علی اصغر کی قبر حسین کے سینے کے اندر، اجرکم اللہ، حسین کے سینے کے اندر ہے۔ اے اصغر تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ کیا راز ہے کہ علی اصغر کی قبر آپ کے سینے میں ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب ظالموں نے اصغر کے لاشے کو تربت سے باہر نکال لیا تو انہوں نے اصغر کے ننھے سے لاشے کو میری لاش کے ساتھ رکھ دیا۔ جب ان ظالموں نے جب یہ پلان بنایا کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا، امام فرماتے ہیں میں نے معجزے سے علی اصغر کے ننھے بدن کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے میری دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کے ساتھ، ارے اصغر کا گوشت میرے گوشت کے ساتھ ملتا چلا گیا۔ عزادارو مولا فرماتے اس لیے اصغر کی قبر اب میرے سینے میں ہے، آج کے بعد کوئی پوچھے اسے بتانا علی اصغر جہاں ملے گا وہیں جہاں حسین کی قبر ہے وہیں علی اصغر کی قبر ہے۔ عزادارو شام غریبہ میں ایک اور واقعہ بڑا مظلومی والا واقعہ ہوا۔ عزادارو جب تمام بچے سو گئے، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حر کی زوجہ کی طرف سے کچھ کنیزیں اور غلام آئے۔ عزادارو کس لیے آئے؟ اس لیے کہ پانی لے کر آئے ہیں۔ عزادارو کوزہ آب ان کے پاس ہیں، مشکیزیں ان کے پاس ہیں، ڈھونڈتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کربلا کے اجڑے ہوئے اس بن میں کہاں بیٹھے ہیں۔ عزادارو ڈھونڈتے ہوئے ایک مقام پر آئے، ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیبیاں نظر آئیں، ایک ٹیلے کی اوٹ میں وہ بچے جو حسین کے سینے پہ سونے کے عادی ہیں، ارے ریت پہ سوتے ہوئے نظر آئے۔ ایک مرتبہ حر کی زوجہ نے کہا بیبیو میں پانی لے کر آ گئی ہوں۔ عزادارو پانی کا نام سنا، بی بی رباب نے کہا میرا تو جی چاہتا ہے اس پانی کو آگ لگا دوں، میرا اصغر پیاسا چلا گیا۔ ام لیلہ نے کہا اس پانی کو کیا کروں گی، میرے اکبر نے برچھی کھا لی ہے۔ عزادارو زینب نے کہا میں پانی کا کیا کروں گی، میرا عباس تو بازو کٹا کر دریا کے کنارے سو گیا۔ عزادارو ام کلثوم نے
کہا اس پانی کا کیا کروں گی، میرا حسین تو پیاسا ذبح ہو گیا۔ عزادارو ان بیویوں نے یہ بیان کیے، یا ایک مرتبہ حر کی زوجہ نے کہا بی بی آپ کو واسطہ اسی حسین کا جو پیاسا شہید ہوا، 2 گھونٹ پانی پی لیجئے۔ عزادارو ہر بی بی وہ پانی کا کوزہ دوسری بی بی کو دیتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کوزہ چلتا ہوا بی بی سکینہ کے پاس آ گیا۔ عزادارو سکینہ کو جگایا گیا، سکینہ جاگ، پانی آ گیا ہے۔ پانی کا نام سنا، سکینہ کہتی ہے کیا میرے چچا پانی لے آئے، کیا عباس آ گئے؟ عزاداروں کا عباس نہیں آئے، یہ حر چچا کی زوجہ ہے جو پانی لے کر آئی ہے۔ تو پھوپھی اماں آپ نے پی لیا پانی؟ کہا نہیں بیٹا، یہ ہم ہاشمیین کا دستور ہے، یہ آل محمد کا ادب ہے کہ جب بھی کوئی کھانے اور پینے کی چیز گھر میں آتی ہے ہم پہلے اس کو دیتے ہیں جو سب سے چھوٹا ہو۔ عزاداروں بی بی نے کوزہ آب لیا یا مقتل کی طرف دوڑی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا جو سب سے چھوٹا ہو اسے پانی پلاتے ہیں، میں کوزہ آب علی اصغر کے پاس لے کر جا، اللہ اکبر، میں کوزہ آب علی اصغر کے پاس لے جا رہی ہوں، میں اپنے بھیا کو پانی پلاؤں گی۔ عزادارو تمام رات اسی طرح مصیبت میں بسر ہوئی۔ جب فجر ہوئی تو ان لعینوں نے اعلان کیا کہ اب بیویوں کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے۔ میں جملے رلانے کے لیے نہیں پڑھتا، وہ روایت نہیں پڑھتا جو میں کتاب میں نہ پڑھوں۔ عزادارو خدا کی قسم قیامت والا مصائب ہے، مولا تمہیں آباد رکھے، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ جملہ سننا، ہر سر جو بھی شہید ہوا اس کا سر سوائے تمام سروں کے ایک سر ایسا ہے جو عاشور کے دن حسین کے بدن سے جدا ہوا، وہ صرف حسین کا سر ہے، باقی سر 11 محرم کو جدا ہوئے۔ عزادارو کون سے موقع پر؟ جب ام لیلہ علی اکبر کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی ہے، جب شہزاد قاسم کی ماں شہزاد قاسم کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھی ہے۔ عزادارو ان لعینوں نے اس وقت سر جدا کیے جب لاشیں ماؤں کی آغوش میں ہے، جب لاشیں بہنوں کی آغوش میں ہے۔ عزادارو تمام سروں کو نیزوں پر چڑھایا۔ قیامت کا جملہ ہے، اسی پہ مجلس تمام ہوگی۔ عزادارو رباب کے لال کا سر بھی اب اس انتظار میں ہے کہ اس ننھے سے سر کو نیزے پہ چڑھایا جائے۔ عزادارو ظالم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ نیزے پہ سر ٹھہر جائے، مگر چونکہ نیزے کی نوک بڑی ہے، علی اصغر کا سر چھوٹا ہے، علی اصغر کا سر نیزے پہ ٹھہر نہیں رہا تھا، علی اصغر کا سر نیزے پہ نہیں رک رہا تھا۔ میرے مولا اصغر کی زلفیں بڑی تھی، اس ظالم نے اللہ اکبر، اس ظالم نے نیزے پہ سر رکھا، علی اصغر کی زلفوں سے نیزے کو باندھا۔ ادھر رباب نے آواز بلند کی، او میرے اللہ، میرے علی اصغر کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، تیرا دین بچ گیا، حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، تیرا دین بچ گیا۔ عزادارو جہاں بھی علی اصغر کا سر جاتا نصرانی عورتیں کہتی ارے اس بچے کی ماں مر گئی ہو، اس نے اس لال کے سر کو نیزے پہ نہ دیکھا ہو۔ رباب ہر مقام پہ کہتی رہی ارے میں اجڑی اس بچے کی ماں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔